ہمارے بادشاہ کل بھی غریب نواز تھے، آج بھی غریب نواز ہے، ہمیشہ غریب بادشاہ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو بتاؤں، غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بادشاہت نہ کوئی ختم کیا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. کیا بات ہے. آپ کو بتاؤں، جب ہندوستان کی سرزمین پہ، بلکہ یہ کہو تہائی پوری دنیا پہ، تہائی دنیا پہ انگریز کی حکومت ہے نا. وہ کہا کرتے تھے جہاں سورج نکلتا ہے وہاں ہماری حکومت ہے، جہاں ڈوبتا ہے وہاں ہماری حکومت ہے. اس ایک زبان میں انہوں نے کہا تھا. کہاں کے تھے؟ انگلینڈ والے تھے. وہ کہتے تھے جہاں سورج نکلتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے. وہ کہتے پوری دنیا میں حکومت ہے. لیکن سنو، جب ہندوستان آئے تھے تو پوچھا تھا، دریافت کیا تھا، اے لارڈ، اے ہمارے بھیجے ہوئے کرنل جنرل، یہ بتا اب ہندوستان میں کوئی راجا تو نہیں ہے، کوئی مہاراجا تو نہیں ہے، کسی کو حکومت تو نہیں ہے، سب ختم کر دیا تو نے کہ نہیں؟ تو آپ کو معلوم کیا جواب دیا تھا؟ ہم نے سب کی حکومت ختم کر دیا جائے، اب نہ کوئی راجا ہے نہ کوئی مہاراجا ہے، کوئی نہیں ہے. کہا ایک بچا ہے جس کی حکومت ہم نے ختم نہیں کر پائی ہے. تو اس کا جواب کیا آیا تھا؟ چٹھی میں جواب یہ آیا تھا، دولت چاہیے دولت لے لو، سرمایہ چاہیے سرمایہ لے لو، فوج چاہیے فوج لے لو، طاقت چاہیے طاقت دے گے، لیکن اب وہاں بھی کسی کی حکومت نہ رہے، جو باقی ہے اس کی بھی حکومت کو خاتمہ کر دو. تو اس لارڈ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا ہمارے بس کی بات نہیں. کیا کہا؟ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کہا اس کی حکومت کا ہم خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں. کہا کہ بات کیا ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنی فوج ہے، کتنا سرمایہ رکھا ہوا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا اس کے پاس میں دیکھنے میں کچھ نہیں ہے. اب تو عالم یہ ہے وہ زمین پر بھی نہیں ہے، زمین کے اندر ہے. 2 گز زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو بادشاہ ہے، حکومت کر رہا ہے، اس کا نام مجدی چشتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آجا کا ہندوستان، آجا کا ہندوستان. آپ کو معلوم ہے جواب یہی تھا، اس کی حکومت ہم نہ ختم کیے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم دیکھتے ہیں ٹوپی والا جاتا ہے جھک جاتا ہے، دھوتی والا جاتا ہے جھک جاتا ہے، چوٹی والا جاتا ہے جھک جاتا ہے، اور ہمارا انگریز جاتا ہے وہ بھی جھک جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے سامنے ہم نے سب کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے. ٹوپی والا ہو، دھوتی والا ہو، چوٹی والا ہو، انگریز ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب وہاں سے رجوع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کل بھی بادشاہ تھے، بادشاہ ہیں، بادشاہ رہیں گے. سبحان اللہ. اور میرا غریب نواز بادشاہ ہے، بادشاہ رہے گا. ہم اس کے غلام کل بھی ان پر فخر کرتے تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. ہم ان شان سے جی رہے ہیں، جیتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم کو مٹانا ہے تو غریب نواز کو مٹانا ہوگا، نظام الدین اولیاء کو مٹانا ہوگا، مخدوم ہائیوے کو مٹانا ہوگا. اور ہمیں معلوم ہے ارے جب فوج نہ مٹا سکی، حاجی رحمت اللہ علیہ کو سمندر کا پانی نہ مٹا سکا، حاجی ملک شاہ رحمت اللہ علیہ کو شیر نہ مٹا سکا، جنگل کے درندے نہ مٹا سکے، نہ مٹے ہیں نہ وہ مٹیں گے. سبحان اللہ. جب وہ ہیں تو کل بھی ہماری حفاظت کر رہے تھے اور کرتے رہے. سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. وہ ہمارے محافظ ہیں، کیا بات ہے. وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے. اے لوگوں بس دیوانے بن جاؤ ان کے، غریب نواز کے صحیح دیوانے بن جاؤ. غریب نواز نے بتا دیا ہے کہ لوگ جو فوج کی طاقت سے، سرمایہ کی طاقت سے کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا ہے. بس تمہارے پاس میں جو طاقت ہو وہ ایمان کی طاقت ہو، وہ تقوی کی طاقت ہو، وہ نماز کی طاقت ہو، روزے کی طاقت ہو، یہ سب عمل ہوگا. تم کل بھی فخر سے زندہ تھے، زندہ ہو، زندہ رہو گے. اللہ تم نماز کی حفاظت کرو گے، قرآن کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، نور حق شمع الہی کو، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو تو صحیح، یہاں کے نہیں تھے. آپ نے سنا ہوگا خراسان سے. کہاں سے چلے بولو؟ خراسان سے.
اور آپ نے پوری دنیا کی سیر فرمائی، لیکن جب آپ سب جگہ ہوتے ہوئے مکہ بھی گئے، مدینہ بھی پہنچے، لیکن جب مدینہ پہنچے تو آپ نے کہا اب معین الدین یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، معین الدین یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ سب کچھ میں نے دیکھ لیا ہے، جو مدینہ میں ہے وہ کہیں نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. جو مدینہ میں ہے نہ بغداد میں ہے، نہ کربلا میں ہے، نہ مکہ میں ہے، کہیں نہیں جو مدینہ میں ہے. آپ نے یہی کہا، کیوں نہ ہو، آپ کو معلوم ہے ہم دیوانے ہیں، ہم مچلتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، کیا آرزو رکھتے ہیں؟ اگر ہم مومن ہیں تو آرزو یہی ہے پروردگار عالم موت آئے تو مدینے میں آئے. ہم دعا مانتے ہیں پروردگار عالم جمعہ کا دن ہو، رمضان کا مہینے ہو، اور مدینے میں موت. ہے نا، دعا مانگتے کہ نہیں بولتے؟ اب کیوں نہ مانگیں، کیونکہ مدینے میں موت جب نصیب ہو جاتی ہے تو سو کر اندازہ کرو مقدر ہی بدل جاتا ہے، تقدیر ہی بدل جاتی ہے. شاعر کہتا ہے تمنا ہے یہ میرے سینے کے اندر، تمنا ہے یہ میرے سینے کے اندر، مجھے موت آئے مدینے کے اندر، فرشتے پڑھیں گے نماز جنازہ جو مر جائے مومن مدینے کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آرزو رکھو، تمنا رکھو، جب تمنا ہوگی تو انشاءاللہ ضرور پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے مالداروں کو نہیں پہنچ پائے، پیر کے لنگڑے ہو گئے، آنکھ کے اندھے ہو گئے، نہیں پہنچ پائے. کیلا بیچنے والا دیوانہ مدینے پہنچ جاتا ہے، عاشق رسول وہاں پہنچ جاتا ہے. ہم نے عالموں کو دیکھا ہے، حافظوں کو دیکھا ہے، قاریوں کو دیکھا ہے، چھوٹی تنخواہیں ہوتی ہیں، مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے. عشق رسول رکھو، مدینہ پہنچ جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عاشق رسول کو جب آپ سوچو، ہمارا تو یہ معاملہ یہ ہے، ہم یہی کہتے ہیں اجمیر وہی جاتے جسے خواجہ بلاتے ہیں. جب خواجہ کا یہ معاملہ ہے تو آقا کا معاملہ کیا ہوگا؟ عاشق رسول بن جاؤ، اٹھتے ہو تو درود پڑھا کرو، سوتے ہو درود پڑھا کرو، ہر لمحہ درود پڑھتے رہو، سو جایا کرو، انشاءاللہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے گی. اب میں نے کہا معاملہ کیا ہوگا؟ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بھی ساری دنیا میں آپ نے پیر کی خدمت بھی کیا، استاد کی بھی خدمت کیا، ماں باپ کی جو ظاہر سے بچپن کے زمانے میں والدین کا وصال ہو چکا تھا، آپ نے پیر و مرشد کی خدمت کیا، انہوں نے سب کچھ دکھا دیا، مکہ بھی دکھا دیا، رب کا دیدار بھی کرا دیا. سبحان اللہ. سب کچھ حاصل ہو گیا تھا. کہتے اچھا پیر پکڑ لو، بہت دور تک پہنچا دے گا. مکے میں کھڑے ہو کر کہا معین الدین دیکھو کہاں پہنچ گئے ہو، کہا کچھ باقی نہیں ہے. معین الدین سب جگہ پہنچ گیا. کیا بات ہے، سبحان ان کے اللہ. پیر و مرشد نے پہنچا دیا تھا نا. سارے مناظر طے ہو گئے تھے. اب مقبولیت کیسی ہو گئی تھی سنو. غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام پہ مسجدیں دیکھ لو، ہے نا، مدرسے دیکھ لو. جہاں اجمیر میں آ کے بس گئے، اجمیری مسجد میں ہم نماز پڑھاتے ہیں. چمگول میں جاؤ اجمیری مسجد، جہاں دیکھو اجمیری مسجد، گوانڈی میں دیکھو اجمیری مسجد، جہاں دیکھو اجمیری مسجد. ارے KTN کے نام پہ آج گاڑیاں دیکھ لو، رکشے دیکھ لو، گھر دیکھ لو، ان کے نام پہ نظر آتے ہیں. جہاں آپ بس گئے اس اجمیر کا نام اتنا روشن ہو گیا، جتنا جے پور کو لوگ نہیں جانتے ہیں اتنا اجمیر کو جانتے ہیں. کیا بات ہے. ساری دنیا پہ جانتی ہے، اجمیر کا نام لیتی ہے. اب آپ کو بتاؤں، سن لیجیے آپ کی مقبولیت کتنی تھی. سبحان اللہ. واقعہ سنا ہوگا آپ نے. مقبولیت یہ ہے، ہم گنہگار کیوں نہ یاد کریں، کیوں نہ ان کا تذکرہ کریں. ہمارے آقا نے ان کو یاد فرمایا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا نے روزے کے اندر سے یاد فرمایا تھا، ارے معین الدین کو بلاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہا؟ معین الدین کو بلاؤ. یہ ہمارے غریب نواز کا مرتبہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے. آقا نے یاد فرمایا، نبی نے یاد فرمایا. کہا میرا معین الدین کہاں ہے، بلا کے لاؤ. آپ کو معلوم ہے کئی لوگ کھڑے ہو گئے تھے. معین مانے مددگار، دین کے مددگار. کئی لوگ کھڑے ہو گئے تھے، پورا بتایا گیا. اب خادم آیا تھا، خادم نے کہا تھا آقا نے بلایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 800 برس پہلے کا معاملہ ہے تو 1400 برس پہلے کا جو عقیدہ تھا، 800 برس پہلے کا جو خادم تھا اس کا بھی عقیدہ وہی تھا. یہ آقا قبر کے اندر آرام فرما ہے. ورنہ سوچا ہوتا کیا معلوم کہاں سے آواز آئی ہے نا، کہیں اور کان لگاتا.
آج کے لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان سے پوچھو خادم جب سنا تھا آواز کو یہاں وہاں دیکھتا، ادھر ادھر دیکھتا، کیا معلوم کہاں سے آواز آئی، لیکن خادم کو معلوم تھا جن کی خدمت کرتا ہوں وہ نبی کب بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا 800 برس پہلے جو خدمت کر رہا تھا اس خادم نے سنا کس کی آواز تھی، آقا کی آواز تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کیا ہے ان کی تصویر آ جائے گی قبر میں، جہاں جہاں لوگ انتقال کرتے تصویر آ جائے گی، ہیلے بہانے مت کرو، میرے آقا کو وہ طاقت ہے جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے۔ اب اس خادم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، قبر کے اندر سے دیکھا آواز آ رہی، سبحان اللہ، قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، معین الدین کو بلاؤ۔ تب اس نے فوراً کہا آقا نے بلایا، سبحان اللہ بولو۔ تبھی تو اس زمانے کی 14 صدی کے مجدد نے کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک سنو اعلی حضرت جو عقیدہ بتایا ہے وہ 800 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ بے شک غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو آقا نے بلایا، سبحان اللہ، کس نے بلایا؟ آقا نے بلایا اور بلا کے مدینہ بھیج دیا، سبحان اللہ۔ ہاں ہاں دیکھو ٹائم ہو چکا ہے، صرف 2 منٹ میں بس۔ آقا نے کس نے بلایا بولو؟ آقا نے، سبحان اللہ، آقا نے بلایا، کہا معین الدین بیٹا کام کرنا کی اولاد تھے، سبحان اللہ، کیا تھے وہ؟ آقا کی کون ہے بولو؟ اولاد ہے بولو، حسنی اور حسینی سید ہے، سبحان اللہ، انہی کے اولاد میں سے کہا بیٹا معین الدین، کہا تم کو ہندوستان جانا، کہا حضور یہ کہاں ہے، کون سی جگہ ہے؟ آقا نے پورا بتا دیا ہے، تفصیل میں ملتا ہے، یا تو ہاتھ کی ہتھیلی میں پورا دکھا دیا یا پھر جو ہے انار کا ایک وہ تھا پھل تھا اس میں دکھا دیا، یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے۔ اب سنو، جب امریکہ کا بھیجا ہوا میزائل، کوئی پیٹنٹ میزائل اس کو روک نہیں سکتا ہے، لوگ بولتے ہیں نا امریکہ نے بنایا ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، روک نہیں سکتا ہے۔ سنو تمہارا عقیدہ یہ ہے ارے وہ میزائل ناکام ہو جائے گا، اے پرتھوی تیری طاقت کیا تھی آقا کے بھیجے ہوئے میزائل کو روک سکے؟ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آقا نے جس میزائل کو بھیج دیا ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ پیارے مصطفیٰ نے، آقا نے جو ہے میزائل بنا کر غریب نواز کو ہندوستان اجمیر بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اور بھیجنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ اے معین الدین تم یہاں انتقال ہو جائے گا، دفن ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ صحیح ہے، لیکن اور ہندوستان کے لوگ کیسے جنتی بنیں گے؟ اسلام ملے گا تو جنت ملے گی، جاؤ اسلام والا بنا دو، تم بھی جنتی بن جاؤ، تمہارے ماننے والے جنتی بن جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تو اسی لیے آئے وہاں سے چلتے ہوئے، رکاوٹیں تھی، تکلیفیں تھی، دشواریاں تھی، لیکن میں نے کہا جب امریکہ کا بھیجا ہوا میزائل کوئی روک نہیں پاتا ہے تو آقا کے بھیجے ہوئے میزائل کو کون روک سکتا ہے؟ غریب نواز آئے، کہا میں اب اجمیر آیا ہوں، تو اب لوگوں تنہا مدینے میں نہیں، اب مدینے میں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان، اب ہندوستان سے جاتے کہ نہیں جاتے بولو؟ کیا اتنے عمرہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ حج کر رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچتے ہیں یا پہنچتا رہیں گے۔ غریب نواز قبر کے اندر بھی تبلیغ فرما رہے ہیں، پہلے بھی لوگ اسلام قبول کرتے تھے، آج کی بھی حضرت یہ تاریخ ہے، ہر سال